السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تسا احباب تے گوش گزار کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 5واں سپارہ، سپارے دا رکو دوسرا، سورت دا نام سورہ نساء، سورت دا رکو 5واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور قائم غوث اعظم نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ کے اندر نازل فرمایا۔ صاحبوں اور پیارے ساتھیوں، دین اسلام جو اللہ نے مینوں اور تانوں عطا فرمایا ہے،
6 فٹ دے وجود تے اسلام دیا چند خصوصیات نظر آدیاں نے. کچھ نیکیاں ایسیاں نے جیڑیاں ظاہری طور تے نظر آدیاں نے اور کچھ نیکیاں دا تعلق اس دل دے نال ہے. اور کچھ گناہ ایسے نے وہ ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں اور کچھ گناہ ایسے نے کہ جنہ کا تعلق صرف اور صرف دل دے نال ہے اور دوسرے انسان نو نظر نہیں آتے. اس دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوئے گا انسان اپنے خالق دے کولوں ڈر کے جیڑی نیکی کرے گا رب العالمین اس نیکی نو قبول فرما کے جنت کا سبب بنا دیں گے. دوسرا اس دل دے اندر انسان دی سوچ ایک تڑپ یہ ہے کہ بندہ دل دے اندر ہی نیکی جیڑی ہو گئی ہے اپنے رب نال رابطہ مضبوط کر دے. اللہ تو میری یہ نیکی نو قبول کر لے اور جدوں دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوئے گا نیکی ہوئے گی بندہ سوچتا ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی نیکی تے عرش والا میری قبول کر کے میرے جنت عطا کر دے گا. اور اسی دل دے اندر نا ایک ایسی بیماری لگ چکی ہے بیٹے دے دل دے اندر باپ نو نہیں پتا. یہ بیماری ماں دے دل دے اندر بیٹی نو پتا کوئی نہیں. مالک دے دل دے اندر بیماری لیکن ملازم نو پتا کوئی نہیں. ملازم دے دل دے اندر وہ بیماری مالک نو پتا کوئی نہیں. اور اینا سارے نو پتا کوئی نہیں عرش والے نو پتا ہے. اور وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کے متعلق علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر بڑی وضاحت کے نال اعلان کیتا ہے بیان کر دیتا ہے. اور وہ بیماری کیڑی ہے؟ فرمایا الحسد مرض من امراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه الا قليل من الناس ولهذا يقال ما خلا حسد من حسد ما خلا جسد من حسد لكن اللئیم یبدیہ والکریمۃ یخسی. اللہ ابن تیمیہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اس بیماری دی وضاحت کر دیتی. فرمایا الحسد مرض. اور لوگو
حسد ایک ایسی بیماری ہے من امراض النفس، ایسے جسم دیا بیماریاں دے وچوں بڑی اہم بیماری، وَهُوَ مَرَضٌ غَالِبٌ، اور او بیماری دن بدن گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی جا رہی، گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ فَلَا يُخْلِصُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنَ النَّاسِ، بڑے گھٹ لوگ نے کہ جڑے مخصوص نے کہ جنہوں نے یہ بیماری نہیں لگی، وہ ایویں ہی ہے جویں آٹے دے اندر نمک ہوندا ہے۔ فرمایا وَلِهَذَا يُقَالُ مَا خَلَا جَسَدٌ مِّنْ حَسَدٍ، اور لوگوں کوئی جسم ایسا نہیں جس جسم دے اندر حسد کی بیماری نہ ہوئی، لَٰكِنَّ اللَّئِمَ يُبْدِيهِ وَالْكَرِيمَةُ يُخْصِيهِ، لیکن جڑے ذلیل اور دیوس قسم کے انسان نے وہ اپنی مرض کا اظہار کرتے ہیں، وَالْكَرِيمَةُ يُخْصِيهِ، جڑے نیک نے اس بیماری نو ہٹان دی کوشش کرتے ہیں، اور جڑے رب دے باغی نے وہ دا اظہار زبان تو بھی کرتے۔ حضرات، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو قرآن نازل ہویا اور رب العالمین نے قرآن نازل کر دیتا ہے، اور اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اج اس بات نو نوٹ کر لیا جے کہ کتے اسی اس بیماری دے اندر شریک تے نہیں، کیا ساڈے اس جسم دے اندر ایک بیماری تے نہیں، جیڑے جسم دے اندر ایک بیماری آ گئی اوتھے کچھ بچیا نہیں، تے جنہیں کنٹرول کر لیا رب کو جنت پا گیا۔ اور عرش والے نے اعلان کر دیتا ہے، آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر لو، آواز ہوندی ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ کیا، ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا
مک جائے تے ایدی جگہ تے مینوں عظمتاں مل جان. فرمایا یہ تمنا نہیں کرنی تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرداں دا اوہی حصہ ہے جڑی انہاں نے کمائی کر لئی. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، عورتاں دے واسطے اوہی حصہ ہے جڑی انہاں نے کمائی کر لئی. تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے تسی کی کرنا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور تسی کرنا ہے تے اپنے رب کولوں اودے فضل دا سوال کرنا ہے. نہ بچوں کا نہ کوئی علاج کرو، پتہ نہیں سینما کے تھیٹر سمجھ لیندے نے بچے. اے بیٹا کوئی تواڈے وچوں باہر نہ جائے، یہ نہ کہ میں ممبر تو اتر کے تواڈی پہلے سروس کراں. رب العالمین نے فرمایا اے یو بیماری ولا تتمنوا، تسی تمنا کرنی کی کیڑی تمنا نہیں کرنی. اس بندے نوں تے عزتاں مل گئیاں نے، اس بندے نوں تے مال مل گیا، اس بندے نوں وقار مل گیا. اے تمنا نہیں کرنی یہ کولو کھو لیا جائے تے مینوں مل جائے. اینو آندے نے حسد. تے کرنا کی ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے او بندے ہو تسی کی کرنا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. جدو تسی ویکھو تواڈے تو زیادہ عظمت والا بندہ نظر آوندا ہے، تواڈے تو زیادہ مال و دولت والا بندہ نظر آوندا ہے، تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. تسی پھر میرے کولوں میرا فضل منگیا کرو. اے نہیں منگنا یہ کولوں کھو لیا جائے تے مینوں مل جائے. تسی اللہ کو سوال کرنا ہے عرشاں والے ربا جس طرح تو اپنی رحمت نال انہاں عطا کیتا ہے مینوں بھی عطا کر دے. اور میرے آقا فرماتے نے حسد کرنا رشد کرنا جائز ہے. اگر کسی نو اللہ نے عزت عطا کر دیتی ہے تو دوسرا بندہ رشد کرے عرشاں والے ربا. اور جس طرح میرے اس دین نو عزت عطا کیتیاں نے اللہ سونے تو مینوں بھی عزت والا بنا دے. اور میرے آقا فرماتے نے اے جائز ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو حسد دی بنیاد شروع ہو گئی اور حسد کرنے والے آتے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بھی حسد کر لیا. سرزمین مکہ دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دیاں 40 بہاراں گزاریاں نے، اپنی زندگی دے 40 سال بسر کر دیتے ہیں. اسی مکے دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
سکتا، یہ گل ساڈے منن وچ آؤندی نہیں۔ یہ باپ دنیا تے کوئی نہیں، یہ ماں دنیا تے کوئی نہیں، یہ دادا بھی دنیا تے کوئی نہیں۔ معاشرے کوٹھیاں بلڈنگاں بھی نظر نہیں آدیاں، اور معاشرے کے اندر یہ کوئی دولت بھی نہیں، اے نبی بن سکتا تے اسی اینو نبی من دے وی۔ اے حسد دی بنیاد آقا نو اللہ ذوالجلال نے نبوتاں عطا کیتیاں تے اپنے نے حسد شروع کر دیتا۔ اور مینوں تے یاد آیا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے، اور حسد دی بنیاد آسمان تے دشمنی پئی، سب تو پہلی دشمنی دا آغاز ہویا تے حسد دی وجہ تو۔ پتا دے کیویں؟ اللہ ذوالجلال نے میرے تے تواڈے باپ جناب آدم علیہ السلام نو پیدا کر دیتا ہے، سارے فرشتیاں نو آکھیا آؤ سجدہ کرو، سارے نے سجدہ کیتا الا ابلیس، ایک کلا چودھری رہ گیا تے کردا کی ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے انکار کیتا، تکبر کیتا، اللہ نے قیامت تک واسطے کافر بنا دیتا۔ تے اللہ ذوالجلال فرماتے نے قرآن اعلان کرتا ہے قال ما منعک ان تسجد لامرتک۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے ابلیس ما منعک، تینوں کیڑی گل نے روکیا ہے، اذ امرتک، جدو میرا حکم بھی آ گیا میں حکم کر دیتا ہے میرے آدم نو سجدہ کرو۔ کنے سجدے؟ اب بولو کنے؟ ایک سجدے دا اللہ ذوالجلال نے حکم دیتا ہے، ابا واستکبر، انکار کر دیتا ہے کہ میں کرنا، ایک سجدہ کرنا نہیں۔ تے اگلی گل نوٹ کر لو، ابلیس پتہ کی جواب دینا ہے؟ آندا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آندا عرشاں والیا انا خیر منہ، اللہ میں تے ایدے نالوں چنگا، آندا اللہ میں تے آدم نالوں چنگا، تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کیویں؟ کہن لگا خلقتنی من نار، اللہ سونیا مینوں تو اگ تو بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اللہ مینوں اگ تو بنایا، اینوں مٹی تو بنایا، تے میں یہ نالوں اسی کی کرنے ہیں؟ کوئی فرق ہے ساڈے تے اودے وچ؟ بولو، اسی تے ترازو یہی رکھے ہے نا، اسی تے پیمانہ یہی رکھے ہے جڑا ابلیس نے رکھے سی۔ کوئی آ جائے نہیں جی نہیں، میرا یہ اسٹیٹس ہی نہیں ملتا، یہ اوقات کی ہے میرے سامنے، میں یہ چنگا۔ یہ لفظ کنے سب تو پہلے آتے؟ ابلیس تے گیا کتنے؟
جی ساڈا بھی وہ ہار رہا تو پھر اگے سوچ لیے اسی بھی. اور اگلی بات اللہ ذوالجلال نے ایک سجدے دا حکم دیتا تے منیا گیا کتنے؟ سانو کنیا دا حکم ہے؟ کیوں جی سانو کنے سجدیاں دا حکم ہے؟ پنجاں دا. سانو کنے سجدیاں دا حکم ہے؟ وہ 5 تے نمازاں نے نا 8 فجر دے صرف فجر دے 8 سجدے اسی کنے کو پڑھنے کنے کو سجدے کرنے. میں تے تسی غور کریے میرا تھوڑا سٹیٹس کتنے جا رہا ہے. آسمان تے پہلی لڑائی حسد دی وجہ تو. آسمان تے پہلی لڑائی پہلا جرم حسد دی وجہ تو. ایس زمین تے پہلا جرم بھی بنیا تے حسد دی وجہ تو. ایس زمین تے بھی پہلا گناہ ہویا تے حسد دی وجہ تو. پتہ ہے کیویں؟ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے. اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو اس دنیا تے بھیج دیتا ہے. جنت جو دیس نکالے ملے اس دنیا تے آئے. اللہ ذوالجلال نے اولاد کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے تے آ ویکھ لیا دنیا تے سب تو پہلا جرم بھی بنیا تے حسد دی وجہ تو. قرآن اعلان کرتا ہے اللہ فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. زمین دا مسئلہ بنیا تے پہلا جرم پہلا گناہ وہ بھی حسد دی وجہ تو. اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام نو دنیا تے بھیج دیتا ہے تے جناب آدم علیہ السلام تے 2 بیٹے ایک حابیل دوجا قابیل. انہاں دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی جھگڑا بن گیا ہے تے اس وقت آدم علیہ السلام دی شریعت دے اندر یہ طریقہ سی کہ جدو بھی کوئی لڑے وہ فیصلہ جڑا ہے ہر بندہ اپنی طرفوں کوئی صدقہ کر کے میدان دے وچ رکھ دیندا ہے. آسمان تو آواز ہوندی ہے آسمان تو اگ ہوندی ہے. جڑا سچا ہے وہ دی قربانی نو ساتھ دیندی ہے تے جڑا جھوٹا ہے وہ فیصلہ دنیا میں ہو جاتا ہے اب وہ قریب بھی نہیں جاندی. اللہ ذوالجلال کی قسم ہے سینسرے دیوباسیو اللہ کا جنہ بھی شکریہ ادا کرو اُنا ہی تھوڑا ہے. میں تے تسی بھی فیصلے کرنے ہاں میں تے تسی بھی صدقہ خیرات کرنے ہاں. اگر شریعت ہوئی چلدی تے ساڈے ککھ بھی رہندے ساڈے ککھ رہنے سی. صدقہ دیتا ہے میدان میں رکھ دیتا ہے تے فیصلہ نہیں سی ہو جانا. جڑا سچا وہی قربانی قبول ہو گئی تے جڑا جھوٹا ہے اج کل نا جڑا جنہ لچا اونا ہی اچا. جنہ لچا اونا ہی سب تو زیادہ اچا. پر اللہ کا شکریہ ادا کریے رب نے یہ نظام ہی بدل دیتا ہے. میری تہاڈی واری نظام بدل گیا ہے. بدلنا تے سارے پنڈ نے تانے نہیں سی دینے ایڈا ہی چنگا ہے فیصلہ ہو گئی ہوں تیرے پلے کی رہا ہی.
بندہ باہر منہ کڈن جوگا نہیں سی رہنا. اللہ تیرا شکر ہے تو ساڈا پردہ رکھیا ہے. اللہ ساڈا ایویں ہی پردہ رکھی. پر زمین تے پہلا جو دوویں لڑے تے اے جڑا حابیل سچا ہے قابیل جھوٹا ہے تے آسمان تو آواز آئی، اگ آسمان تو آئی تے حابیل دی جڑی قربانی ہے انہوں جلا دیتا ہے، قابیل دی جڑی قربانی ہے وہ رہ گئی ہے. تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ہن دوویں بھرا آمنے سامنے کھڑے نا دوویں تے جڑا سی نا جھوٹا تے ایسی تھوڑا جا طاقت والا انہیں پتا کی کیتا انہیں جڑے الفاظ بولے عرش والے نے قرآن بنا کے میرے مصطفیٰ تے نازل کر دیتے. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك قال لأقتلك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. جھوٹا آندا ہے ہن میں تینوں چھڈنا نہیں، جھوٹے کول آ جا کے اختیار ہے نا، ہن میں تینوں چھڈنا نہیں، تینوں رہ نہیں دینا تے آندا میں تینوں قتل کر دیواں گا. تے جیڑا سچا ہے آندا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. اے ویرا تو قوت والا طاقت والا ہے، میں اگر تو مینوں قتل کرنے واسطے ہاتھ اگے کرے گا تے میں تیرا ویر تینوں قتل نہیں کراں گا، میں اپنا ہاتھ ہی نہیں اٹھاواں گا. تے نال پتہ کی آندا ہے گل ہوئی انی اخاف اللہ رب العالمین. آندا تو قتل بھی کر دیویں گا پر میرے دل دے اندر رب دا ڈر ہے، میں ہاتھ بھی نہیں چکاں گا. تے ادھر ماں جمے ویر نے جرم کیڑا ہے بولو؟ زمین تے بھی پہلا گناہ پہلا جرم بنیا تے حسد بنیا. اے جرم تے آؤ تے قرآن میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی مستدرک حاکم دی روایت ہے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے تواڈے واسطے اپنی امت دے واسطے ایک خدشہ ظاہر کرتے رہے تے میرے آقا فرماندے نے انہو سیصیب امتی داء الامم قالوا وما داء الامم قال الشر والبطر والتکاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الحرج أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جی آقا سونیا انہو
میرے آقا فرماتے ہیں حتی یکون البغی ثم الحرج، میرے صحابہ مینو اپنی امت دے کولوں یہ خدشے لگتے ہیں، آقا نے انہاں خدشات کا پہلے اظہار فرما دیتا۔ اور اج میں تسی اپنے معاشرے دے اندر نظر مار کے ویکھیے، کوئی جماعت ایسی نہیں، کوئی تنظیم ایسی نہیں، کوئی گروہ ایسا نہیں کہ جنہاں دے سینے حسد دے نال بھرے ہوئے نہیں نظر آتے۔ کائنات کی کسی تنظیم نو نمونے دے طور پہ پیش نہیں کر سکتے کہ انہاں وچ حسد کوئی نہیں۔ کیوں جی کر سکتا ہے کوئی؟ اب بولو، اہل حدیث کی تنظیم ہوئے وہ بھی سیمپل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتا۔ ایک جماعت ایک تنظیم کے اندر جاؤ گے، دوسرے دے بارے حسد تھوڑے دل دے اندر آئے گا، اسی چنگے ہاں وہ چنگے، لوگوں کیڑیاں جماعت کیڑیاں تنظیم ہے تربیت، یہ میری جماعت کا نہیں، یہ عزت کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو میری تنظیم کا نہیں، یہ اتنے کام کی کیا یہ گلاں نظر نہیں آدیاں؟ اب بولو ہوندا ہے کہ نہیں؟ آؤ اگلی حدیث، دعا کرو اللہ انہاں لیڈراں سمجھدار بنا دے۔ یہ جڑے جماعتاں دی کمان کرنے والے حسد انہاں دے سینیاں دے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے بھرے ہے۔ اور جی حسد نہ ہوئے، حسد نہ ہوئے، ملک پاکستان دے اندر اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں کٹھے نہیں ہوندے؟ یہ کٹھے کیوں نہیں ہوندے؟ ایس پیٹ دا رولا تے پلیٹ دا رولا، اور اے سینے جڑے حسد تو خالی ہونے چاہیے سی، انہاں سینیاں دے اندر جگہ ہی کوئی نہیں کہ جڑی ایسی جگہ ہو جتے حسد نہیں ہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آؤ حدیث نوٹ کرو بخاری دی، اور مسلمانوں میرے آقا دا فرمان نوٹ کرو۔ آقا فرماتے ہیں وَلَا تَبَاغَضُوا، اوے مسلمانوں آپس میں بغض رکھنا، وَلَا تَبَاغَضُوا آپس دے اندر بغض نہیں رکھنا، وَلَا تَحَاسَدُوا آپس دے اندر حسد نہیں کرنا، وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تسی سارے رب دے بندے بن جاؤ، آپس دے اندر بھرا بھرا بن جاؤ۔ یہ کنے آخیا؟ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے امتیو بغض اے سینے دے اندر نہیں رکھنا، حسد نہیں رکھنا، رب دے بندے بن جاؤ، آپس دے اندر بھرا بن جاؤ۔ انہاں دوجیاں دے بھرا کی بننا تے سکیاں دے بھرا نہیں بنتے۔ ایس پنڈ میں ہی ویخ لو، دور کی جانا، کسی جگہ تے چلے جاؤ، دو سکے برا آپس میں برا بولو، تے بعد چوڑے بھی ہون گے نا، یہودی عیسائی بھی ہون گے، وہ بھراواں تو اگے، سکے برا برا نہیں، یہودی تے عیسائی وہ بھراواں تو بھی اگے ٹر گئے۔ آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں آپس وچ بھرا بنو۔ کیوں جی بننا چاہیے کہ نہیں؟ اب بولو کیڑا بنے گا؟
کیوں جی کو ہے ارادہ؟ تے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگلی گل، پتا تو اس حدیث کی آخر کے اندر لگتا ہے نا، اجے دنو جی آدھے نے یہ سروس ہو رہی ہے، تے اگے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمٍ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ آقا فرماتے ہیں کسے مسلمان واسطے حلال ہی نہیں، کسے مسلمان واسطے حلال ہی نہیں أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ کہ اپنے بھرا تو بکھرا ہو جائے۔ سونے کنی دیر؟ فرمایا فوق ثلاثۃ ایام، آقا فرماتے ہیں 3 دن تو زیادہ بھرا تو بکھرا ہونے والا رو حلال ہے کیوں جی واسطے حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور جیڑا 3 دن اپنے بھرا نال نہیں بولدا وہ حلال کردا ہے کہ حرام؟ میرے آقا دے فرمان دے مطابق وہ حلال نہیں حرام، تے جڑا حرام ہوئے وہ کھادا جاندا، حرام کسے دا قبول ہوندا؟ نہ جاؤ سود دے کاروبار کر کر کے حجاں کرتے رہو، پیسہ سود دا ہی ہے نا، اور سود کی کمائی کر کر کے سمجھو نیکی کریے، جڑا ہے ہی حرام ہے رب قبول کیویں کرے گا؟ تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث، دوسری حدیث حضرت زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الترغیب و ترہیب دے اندر، کنز الامہات دے اندر، معجم کبیر دے اندر، 3 حدیثیاں کتاباں دے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، آقا فرماتے ہیں اونی دیر تک نیکی نو زوال ہی نہیں آ سکے گا، اور جنی دیر تک کوئی حسد نہیں کرے گا، جنی دیر تک حسد نہیں کرے گا۔ اور اگلی حدیث ابن حبان دے اندر، نسائی دے اندر، الترغیب و ترہیب دے اندر، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر اینو آندے نے کوزے دے اندر سمندر بند کر دینا۔ میرے آقا فرماندے نے وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ، میرے آقا فرماندے نے ایک مومن دے دل دے اندر ایمان اور حسد کٹھے رہ سکتے؟ یا ایمان رہے گا یا حسد رہے گا؟ ایمان اور حسد کٹھے رہ سکتے؟ اگ تے پانی کٹھے رہ سکتے؟ اگ تے پٹرول تے کٹھے رہ سکتے ہیں نا، ہے وہ بھی لیکوڈ ہی ہے، پٹرول تے اگ کٹھے رہ سکتے ہیں، پر اگ تے پانی کٹھے رہ سکتے؟ پانی پاویں گندا ہی ہوئے پھر بھی کٹھے رہ سکتے؟ اگ تے بجھا ہی دینا ہے نا۔ آقا فرماندے نے حسد اور ایمان ایک دل وچ رہ سکتے؟ کسی نو کی آخنا ہے؟ اسی اپنا اپنا محاسبہ کریے، اسی حسد نہیں کرتے، ساڈے اندر حسد نہیں؟ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِلنَّفْسِ، مومن وہ بندہ ہے، مسلمان وہ بندہ ہے جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھرا واسطے بھی وہی۔ لو ایک گل کا جواب دیو تے گل مکائیے،
میرے سمیت تواڈے سارے دے وچوں کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ میرے تے الزام لگن، روزانہ نہ کسی میرے تے بہتان کوئی لگائے، روزانہ مینو کوئی ذلیل کرے، روزانہ میرے تے کوئی تبرہ کرے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ تو سانو اختیار کنے دیتا اسی اپنے بھرا واسطے یہ کام کریے؟ حضرات اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جیڑی اللہ نے کسی کو عزت دیتی ہے نا، وہ ساری کائنات حسد کرن لگ پائے، وہ کھو سکتے کہ اس کا چنگا یہی کام ہے اللہ جی میں میرے بھرا نو عزت دیتی اینو ہور دے تے مینوں بھی عزت عطا کر دے، اے جے کام کرنے والا اللہ سب کرم کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ میں آئندہ جمعے بیان کروں گا۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔